اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرماتے ہیں دوسرے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، ان کی عمر شریف 9 سال تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت آپ کی عمر شریف 18 سال تھی، اور 58 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی، انتقال ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 40 سال تک آپ باقاعدہ حیات رہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اب بہت زیادہ فقیہ ہیں، یعنی دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والی تھی، عربی زبان میں مہارت رکھنے والی تھی، شاعرہ تھی، اور کمال درجے کی خطابت کرنے والی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ اور بتایا جاتا ہے کہ کئی بڑے بڑے فقیہ جو مفتی کی حیثیت رکھتے صحابہ کرام، ان کی تربیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ 2210 احادیث شریفہ آپ سے مروی ہیں، اور ایک خاص بات یہ تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی کہ آپ کم عمر ہونے کی وجہ سے کوئی بھی سوال کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھجکتی نہیں تھی، شرماتی نہیں تھی، کیونکہ جو میچور ہوتے ہیں، جو شعور رکھنے والے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ یہ سوال پوچھنا نہیں پوچھنا، ادب، احترام وغیرہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو وہ پوچھنے کے لیے رک جاتے ہیں۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کم عمر تھی، تو کبھی بھی کوئی بھی بات ذرا بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آتی تو فوراً سوال کر دیتی۔ تو بتایا گیا کہ ان کے سوالات کی وجہ سے بے شمار معلومات صحابیات کو ہوئی، بے شمار معلومات صحابہ کرام کو ہوئی۔ کسی کی مجال نہیں تھی، کسی کی ہمت نہیں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا سوال کر سکے، لیکن یہ چونکہ بے بات تھی، آپ کے صحبت میں رہا کرتی، کم عمر تھی، تو پوچھ لیا کرتی۔ بہت ساری باتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھی، اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کے علاوہ کسی انبیائی لڑکی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں فرمایا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے۔ 6 ایسے خاتون ہیں جو قریش قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں، جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ ان کے علاوہ 5 خاتون ہیں جو الگ الگ قبائل سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، وہ بھی دوسرے سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا۔ اس طرح جو 6 خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بننے کا شرف حاصل کیا، جس میں حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان ہیں، ام سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ام المؤمنین سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ 6 خواتین قریش قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے 2 امہات المؤمنین خدیجہ الکبریٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند باتیں سماعت فرمائی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کچھ سماعت فرما کر آگے بڑھتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 3 ہجری میں آپ کا نکاح ہوا۔ حدیث شریف اور فقہ میں بڑا درجہ رکھا، یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت زیادہ فقیہ تھی، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والی تھی، اور احادیث شریفہ کی سمجھ رکھنے والی تھیں، اور 60 احادیث شریفہ آپ سے روایت کی گئی، اور 45 ہجری میں شعبان کے مہینے میں مدینہ منورہ میں آپ کا انتقال ہوا، اور جنت البقیع میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ اس کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔
والدہ کا نام صفیہ بنت ابی العاص ہے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ہوتی ہیں۔ 65 احادیث سے شریفہ آپ سے مروی ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھائی اور شاگرد ہیں، یعنی بھائی بھی ہیں اور ان کو تعلیم بھی دی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا مزار پاک دمشق میں ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ بقیع شریف یعنی جنت البقیع میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ اور ایک ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کا نکاح ابو سلمہ عبداللہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ایک قول کے مطابق دونوں میاں بیوی نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ 4 ہجری میں آپ کے شوہر کا انتقال ہوا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 378 احادیث شریفہ روایت فرمائی۔ 84 سال کی عمر میں 61 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ام المؤمنین سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی۔ اس سے پہلے اپنے چچازاد بھائی حضرت سکران بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ اپنے شوہر کے ہمراہ حبشہ تشریف لے گئی، پھر دوبارہ ہجرت کی، پھر مکے آنے کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، اور 52 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، وصال مبارک ہوا، جنت البقیع میں آپ تشریف فرما۔ زینب بنت خزیمہ یہ بھی ام المؤمنین ہیں، ان کا نکاح پہلے عبداللہ بن جہش سے ہوا۔ آپ کے خاوند جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ 3 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زوجیت میں داخل فرما کر شرف بخشا۔ 4 ربیع الاول 4 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، جنت البقیع میں آپ کی مزار مبارک۔ ام المؤمنین زینب بنت جہش آپ غربا اور مساکین کو کھلانے کا بڑا اہتمام فرماتی ہیں، اسی لیے آپ کا لقب ام المساکین۔ اور بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ پہلے زید بن حارثہ سے نکاح ہوا، پھر 5 ہجری میں آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ 21 ہجری میں مدینہ منورہ میں وصال پا کر جنت البقیع میں آرام فرما ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ 9ویں جو ام المؤمنین ہیں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پہلے کنانہ بن ابی حقیق کے نکاح میں تھیں، پھر آپ کا عقد مبارک سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ تمام ازواج مطہرات میں آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ ایک برگزیدہ نبی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ پھر آپ کا نام زینب، پہلے نام آپ کا زینب تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام صفیہ رکھا۔ آپ کا بھی مزار مبارک جنت البقیع میں ہی۔ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ قبیلے بنو مستلق کے سردار حارث بن زرار کی صاحبزادی ہیں۔ پہلے آپ کا نام برہ تھا، پھر آپ کا اسم مبارک جویریہ ہوا۔ غزوہ مریسیع میں فتوحات کے نتیجے میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرما کر شرف زوجیت سے مشرف فرمایا۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ ایک جنگ میں آپ باندھی بن کر آئی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرما کر ان سے نکاح فرمایا۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے جب آپ کا نکاح ہوا تو ان کے قبیلے سے جتنے غلام اور باندیاں بن کر آئی تھیں، کسی کو غلام دیا گیا تھا، کسی کو باندی دی گئی تھی صحابہ کرام کو، جب معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے سردار کی بیٹی سے نکاح فرمایا ہے صاحبزادی سے، تو سارے کے سارے صحابہ نے جتنے غلام تھے سب کو آزاد کر دیا، جتنی باندیاں تھیں سب کو آزاد کر دیا۔ کیوں؟ جس قبیلے سے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ہے اس قبیلے کا کوئی بھی آدمی غلام یا باندی نہیں رہ سکتا، اس طرح آپ نے آزاد کر دیا۔ کبھی بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جویریہ کے نکاح سے بڑھ کر کوئی برکت والا نکاح نہیں ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے بہت برکت آئی کہ 100 سے زائد خاندان
1000 کے قریب تقریباً باندی اور غلام آزاد ہو گئے آپ کے نکاح کی وجہ سے۔ بڑا برکت والا یہ نکاح ہے، آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ بتایا جاتا ہے 50 ہجری مدینہ طیبہ میں وصال پا کر جنت البقیع میں آرام فرما ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد کا نام حارث بن حزم تھا، والدہ کا نام ہند بنت عوف تھا۔ پہلے آپ ابو رحم بن عبد العزا کے نکاح میں تھی۔ 7 ہجری عمرۃ القضاء کے بعد آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجت میں داخل ہونے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نکاح نہیں فرمایا۔ 51 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ آپ کی جنازہ آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ مکہ مکرمہ میں مقام شریف میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ فی الحال اس علاقے کو نواریہ کہا جاتا ہے، جہاں اب بھی آپ کا مزار مبارک ایک 4 دیواری کے اندر محفوظ ہے۔ آپ سے 76 احادیث سے شریفہ مروی ہیں۔ اب یہاں بات یہ آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سب سے پہلے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جملہ 9 ازواج مطہرات موجود تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد سب سے پہلے ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا۔ تو بات کہنے کی اصل یہ ہے کہ جتنے نکاح ہوئے، پہلا نکاح ہوا 25 سال کی عمر میں، اس کے بعد سارے نکاح 50 سال کی عمر کے بعد ہوئے۔ پہلی ہجری سے 7 ہجری تک جتنے بھی نکاح ہوئے سارے کے سارے اسی کے درمیان ہوئے، 1 ہجری سے 7 ہجری تک، یعنی جملہ 7 سال کے عرصے میں ہوئے۔ تو بتایا گیا کہ یہ جو نکاح ہوئے زیادہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے اندر کئی حکمتیں علماء کرام نے بیان فرمائیں، لیکن 3 اہم حکمتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک پہلا مقصد تھا تبلیغی مقصد، یعنی دین کو پھیلانے کے خاطر۔ بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے کے ذی اثر رکھنے والے لوگ، قبیلے کے سردار لوگ، ان کے صاحبزادیوں سے نکاح فرمایا۔ تو انسانی فطرت ہوتی ہے، جب رشتہ داری ہو جاتی ہے تو دشمنیاں نہیں کی جاتی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ نکاح کرنے کی وجہ سے اس علاقے میں وہاں پر اسلام کو پھیلانا آسان ہو جائے، تبلیغی مقصد تھا۔ اور ایک مقصد یہ تھا تعلیمی مقصد۔ اسلام تو قبول کر لیے، لیکن اب ان کی تعلیم کا کوئی ذریعہ ہو، پوچھنے کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی موجود ہو۔ اگر ایک ہی زوجہ مبارکہ ہوں گی تو لوگ خواتین کے جو مسائل ہیں وہ تو مرد حضرات سے نہیں پوچھ سکتے، خواتین سے پوچھنا ہوگا۔ اگر ایک سے زائد پڑھانے والے سکھانے والیاں ہوں گی تو تعلیم میں آسانی ہوگی۔ تو اس لیے بھی ایک مقصد تعلیم کا بھی تھا، کیونکہ جب مسلمان ہو رہی تھی، جیسے مرد مسلمان ہوئے خواتین بھی مسلمان ہوئی، تو خواتین کے چند ایسے مسائل ہوتے ہیں جو صرف وہ خواتین سے ہی بیان کر سکتی ہیں، وہ دوسروں سے پوچھ نہیں سکتی۔ ان مسائل کو سکھانے کے لیے خواتین کا ہونا لازمی تھا۔ ایک مقصد تعلیمی مقصد تھا اور ایک مقصد کفالتی مقصد تھا۔ کفالتی مقصد یہ کہ جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں ان میں سے اکثر ایسے تھے جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، جو کسی شوہر نے چھوڑ دیا تھا، اکثر کے بیوہ عورتیں تھیں وہ، تو ان کے کفالت کے لیے کوئی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما کر ان کی دیکھ بھالی، ان کے تمام چیزوں کی ذمہ داری اپنے سپرد کر دی، کیونکہ یہ ایسے بھی واقعات ہوئے کہ وہ خواتین کے شوہر نے چھوڑ دیا یا انتقال ہو گیا، اب وہ تنہا رہ گئی۔ تو حال یہ تھا کہ
اندیشہ یہ تھا کہ کہیں حالات کی وجہ سے ان کے خاندان والے زبردستی کر کے اپنے ساتھ لے جائیں اور ان کو اسلام سے برگزشتہ کر دیں، اسلام سے پھر دوبارہ اپنے دین میں وہ نہ لوٹا لیں، ایسا بھی اندیشہ تھا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خواتین سے نکاح کیا۔ اور یاد رکھیں جتنے بھی خواتین ہیں وہ سب کے سب عمر رسیدہ، کوئی 50 سالہ ہیں، کوئی 40 سالہ ہیں، کوئی 45 سالہ ہیں، کوئی 60 سالہ ہیں، ایسے خواتین سے نکاح فرمایا۔ اگر کوئی اپنے نفس کے خاطر کرتا تو جوانی میں کرتا، اچھی عمر میں کرتا، اور ایک بات سب سے اہم بات، خوشحالی کے ماحول میں کرتا۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو عرصہ تھا پہلی ہجری سے 7 ہجری تک کا، اس کے اندر بے شمار سرائے غزوات ہوئی، یعنی جنگیں ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگوں میں مصروف رہے۔ اور سب سے اہم بات کہ اسلام اس وقت بہت تیزی سے پھیل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ مصروف رہا کرتے تھے کہ عرب کے قبیلے کے وفد آتے تھے، کوئی 25 آدمی آئے، کوئی 50 آدمی، کوئی 4 آدمی، کوئی 8 آدمی، ہر قبیلے سے آتے جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے، اپنے مسائل پیش کرتے، دن رات مصروف ہی رہا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں، غور کریں، ایسے ماحول میں جبکہ پریشانیاں بے حد ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، جنگ خیبر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ بدر ہوئی، اور صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، کئی اہم واقعات ہو رہے ہیں، سفر پر روانہ ہو رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کئی مقامات پر سفر کر کے جا رہے ہیں، اور کئی وفد آ رہے ہیں ملاقات کے لیے، کوئی صبح آتا، کوئی دوپہر آتا، کوئی شام میں آتا، کوئی الگ الگ اوقات میں آتے ہی رہتے۔ یہ مختصر سے عرصے میں کم و بیش 1 لاکھ سے زائد لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ چنانچہ جیسے بتایا گیا حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زائد مسلمان موجود تھے۔ مختصر سے 23 سالہ عرصے میں 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو ایمان سے مشرف فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کارنامہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔